بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید حتی یمیز الخبیث من الطیب صدق اللہ مولانا العظیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ تمام احباب بآواز بلند حصول برکت کے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین۔ حمد و ثنا واجب الوجود اور موصوف بالذات کے لیے بے حد ان گنت لا تعداد درود و سلام وجہ تخلیق کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پہ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر پاکیزہ نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار مشائخ عظام، علماء کرام، برادران طریقت و برادران اسلام، آج کا یہ روحانی اجتماع سالانہ عرس پاک ہے جس کی سرپرستی و صدارت پیر طریقت راہبر شریعت مخدوم اہل سنت جناب حضرت خواجہ نوید حسین صاحب مدظ اللہ العالی زیب سجادہ آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ فرما رہے ہیں، اور مشائخ کی طویل فہرست ہے، اور میرے خیال ہے کہ بہت سے زیارت کروا کے جا چکے، اور ابھی بھی اتنا بڑا مشائخ کا اجتماع اللہ پاک نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور ان مشائخ کا سایہ اللہ رب العزت اپنے عقیدت مندوں مریدین امت مسلمہ پہ قائم فرمائے۔ ایک ایک کا نام لوں، ذاتی طور پہ میں بہت سے کو جانتا بھی ہوں، کچھ سے پہلی ملاقات ہے، تو میں سب کو سلام عرض کرتا ہوں کیونکہ وقت میں زیادہ لینا بھی نہیں چاہتا، تو بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ یاد رکھیے، یہ محافل، یہ مجالس، یہ عرس پاک کی محفلیں فقط ایک وجہ سے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو جائے، خدا کی بندگی اور اس کی بارگاہ میں شرف اور عزت مل جائے۔ تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت دیگر احباب بھی جو ہیں وہ محافل کا انتظام کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے قرب الہی کی بنیاد دو چیزوں پہ ہے۔ ایک وہ عقیدہ جو اللہ نے ہمیں قرآن میں نازل فرمایا، جو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے ہم تک پہنچا، اور میرے نبی کے اصحاب نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، اور وہ اعمال جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ احباب ذی وقار، بعض ہمارے دوست ایسے ہیں جو صرف عبادات کو ہی قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ لفظ یاد رکھیے، وہ صرف عبادات الہی، اللہ کی بندگی اور عبادت کو ہی قرب الہی کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں جو صوفیاء کے مشرب پہ، صوفیاء کے رستوں پہ چلتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ عبادت بڑی ضروری ہے، فرائض کا ادا کرنا، واجبات کا پورا کرنا، اور نفل و نوافل سے یقیناً اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن عبادت ہی وسیلہ نہیں، عبادت بھی وسیلہ۔ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ تو آگے سے اگر آپ جواب دیں گے تو مجھے اس کا اطمینان ہو جائے گا کہ آپ نے بات کو سمجھا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سبحان اللہ کہہ دیجئے، کیونکہ خاموشی بڑی ضروری ہے مگر خدا کے ذکر کے لیے نہیں۔
نبی علیہ السلام کے درود و سلام کے لیے خاموشی نہیں، یہاں پہ تو بندے کو بولنا چاہیے، کہیں سبحان اللہ۔ تو عرض یہ کرنے لگا ہوں کہ عبادت ہی وسیلہ نہیں، عبادت بھی وسیلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے، اگر عبادت ہی کو وسیلہ سمجھا جائے تو پھر شیطان جس کا نام عزازیل تھا، میں نے ایک جگہ پڑھا کہ 7 لاکھ سال سے زائد، مور دین ہاف اے ملین ہی ورشپ، 50 ہزار سال کے اس کا ایک ایک سجدہ تھا، رکوع، قیام، حمد و ثنا۔ مگر ہوا کیا کہ لاکھوں سال عبادت کرنے والا، فرشتوں کا سردار کہلوانے والا اور اللہ کی بارگاہ کا قرب جس کو حاصل ہو چکا تھا، وہ ایک لمحے میں عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ کس وجہ سے؟ اس نے کیا ایسا عمل کیا کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے مقام کو کھو بیٹھا اور راندہ درگاہ ٹھہرا، حتیٰ کہ نہ صرف اللہ نے فاخرج کہہ کے نکال دیا، بلکہ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کفر کا تاج اس کو پہنا کے اور لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈالا اور فرمایا تم اب یہاں نہیں رہ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، اس کی عبادت میں شک نہیں تھا، اس کے توحید پہ بھی شک نہیں کیا جا سکتا، اس کے حمد و ثنا پہ بھی شک نہیں کیا جا سکتا، مگر وہ لمحہ کب آیا؟ جب وہ عزازیل سے ابلیس بنا۔ قرآن کریم میں آتا ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، میرے رب نے اپنے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور بعد از تخلیق میرے رب نے حکم فرمایا کہ تمام ملائکہ میرے آدم علیہ السلام کی تعظیم کرو، آدم علیہ السلام کے جھک جاؤ اور میرے آدم کو جو ہے سجدہ کرو۔ تو تمام نے سجدہ کیا۔ قرآن کہتا ہے الا ابلیس، اس نے انکار کیا۔ تو یاد رکھیں، میں بنیادی طور پہ صرف بات کرنے لگا ہوں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بڑی شانیں دی، نبی کو جو ہے وہ اللہ بڑا مقام عطا فرماتا ہے، لیکن حضرت سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام کی 4 بنیادی حیثیتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ دوسری حیثیت یاد رکھیے، جو نبی ہوتا ہے وہ بدرجہ عتم ولی بھی ہوتا ہے، کیونکہ ولایت ہے مخلوق سے ناتا توڑنا اور خدا کی طرف رجوع کرنا۔ نبوت کا کام یہ ہے وہ خدا سے پیغام لینا اور مخلوق کے لیے ہادی بن کے پیغام دے دینا۔ تو نبی بدرجہ عتم ولی بھی ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی بھی تھے، ولی بھی تھے، اور قرآن کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے ان کو زمین پہ خلیفہ بھی بنایا۔ اور چوتھی بنیادی حیثیت ان کی یہ تھی، قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدم الاسماء كلها، اللہ نے ان کو عالم بھی بنایا۔ تو 4 بنیادی حیثیتیں، نبی تھے، ولی تھے، خلیفہ تھے اور عالم تھے۔ تو شیطان عزازیل سے ابلیس کا سفر صرف ایک لمحے میں طے ہوا کہ یاد رکھیں، جو نبوت کی تعظیم نہیں کرتا، جو ولایت کا احترام نہیں کرتا، جو خلافت کا انکار کر دیتا ہے اور علماء کے ساتھ وہ بدتمیزی سے پیش آتا ہے، تو سمجھ لیجئے لاکھوں سال عبادت کرنے والا عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ آج بھی یاد رکھیں، خدا کا قرب اسی کو ملتا ہے جو نبوت کی تعظیم کرتا ہے، جو ولایت کا احترام کرتا ہے، جو خلافت کا اقرار کرتا ہے اور علماء کے ساتھ قدر سے پیش آتا ہے۔ سمجھ لینا یہ اسلام میں مسلمان بن گیا اور جس کو چھوڑنے والا شیطان بن گیا۔ صرف یہی سفر ہے عزازیل سے ابلیس کا۔ احباب ذی وقار، ہمارے آستانوں پہ الحمدللہ رب العالمین جہاں تزکیہ نفس کیا جاتا ہے، جہاں روح کی بالیدگی کے لیے سبق دیا جاتا ہے، وہاں پہ یاد رکھیے الحمدللہ عالم شریعت اور پیر شیخ طریقت بن کے عقائد کی اصلاح بھی کی جاتی ہے اور نفس کی ان شرارتوں کے تربیت کر کے ان اجتماعات میں لوگوں کو ایسا صالح مسلمان بنایا جاتا ہے جو خدا کی توحید پہ بھی یقین رکھتا ہے، جو مصطفیٰ کی تعظیم پہ بھی یقین رکھتا ہے، جو اولیاء کا احترام بھی کرتا ہے اور علماء کے ہاتھ بھی چوم لیتا ہے۔ دوسری بات اور آخری بات، احباب ذی وقار، ہم عرس کرتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمیں اہل سنت کو اہل بدعت کہا جاتا ہے، اور حتیٰ کہ اتنی ایکسٹریمزم ہے کہ وہ
ہمارے دوست ہمیں بعض اوقات نعوذ باللہ مشرک تک کہہ دیتے ہیں۔ اب ان سے صرف ایک سوال ہے، میں یہ سوال آج آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں، جو اہل سنت والجماعت کو مشرک اور بدعت جیسے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، ان سے پوچھئے اس سب کانٹیننٹ کے اندر کوئی نبی آیا؟ کوئی تاریخ ملتی ہے یہ ہند کی سرزمین پہ کسی نبی نے ڈیرے لگائے ہو؟ کوئی جواب نہیں آئے گا، کیونکہ I'm a student of اسلام، میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ اس ہند کی سرزمین پہ کوئی نبی آیا ہو۔ تو یہاں پھر نبوت کا جو پیغام ہے کیسے پہنچا؟ جو امام اہل سنت فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، وہ ہوا یہ کہ اس سرزمین ہند پہ داتا علی حجویری آئے، اس زمین ہند پہ خواجہ اجمیری آئے، اس سرزمین ہند پہ حضرت سیدنا مجد الفسانی آئے، یہیں پہ بہاؤالدین زکریا ملتانی آئے، یہیں پہ یہ سارے ہمارے بزرگ ان کے قدم آئے، اور یہ نبی تھے نہیں، نہ کوئی میرے نبی کے بعد نبی ہو سکتا ہے، مگر میرے نبی نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، وہ وہی کام کریں گے جو بنی اسرائیل کے نبیوں نے کیا۔ احباب ذی وقار، یہاں پہ ان اولیاء اللہ، عالم شریعت اور شیخ طریقت نے وہ بیج لگایا کہ آج پورے عالم اسلام جو ہے الحمدللہ فخر کرتا ہے اس ہند کی سرزمین پہ کہ یہاں پہ شریعت کا وہ تناور درخت پیدا ہو چکا ہے جس کی بنیاد میرے نبی نے ریاست مدینہ میں رکھی۔ اب ہمیں اہل بدعت کہنے والے صرف یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جب ہمیں شرک اس لیے مشرک نعوذ باللہ کہا جاتا ہے کہ ہم اولیاء کے پاس جاتے ہیں، ہم اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں، تو بھائی میرے جن کی وجہ سے ہمیں درس توحید ملا، اگر ان سے ناطہ توڑ لیں گے تو پھر رام رام کہنے والے ہوں گے، رحیم کا نام کوئی نہیں لے گا۔ ہمیں رحیم کا پتہ ہی ان آستانوں سے چلا ہے۔ میں پیغام یہی دیکھتا ہوں، خدا کے لیے پہلے سمجھیں کہ اہل سنت اور صوفیاء کے عقائد کیا ہیں، ان کے تعلیمات کیا ہیں۔ ہم کسی جاہل کی بات نہیں کرتے، میں ایسے آستانوں کی بات کرتا ہوں جہاں پہ شریعت کی روشنی میں نفس کی تربیت اور اصلاح کی جاتی ہے۔ کاش ان کو پتہ چل جائے، پیغام یہی ہے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر صوبے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالا ہوں، اس اجڑے گلستان کا تاثیر کا سائل ہوں، محتاج کو داتا دے یا رب، دل مسلم کو زندہ تمنا دے۔ تھینک یو ویری مچ وما علیہ۔